ناظرین، مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ کی ہوسٹ کرن سرفراز تثلیث یا توحید کے اس خوبصورت شو میں ایسٹر کے خاص ایپیسوڈ میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آج کا موضوع یسایہ 53واں باب اور اس کے خاص طور پر ہم 6 آیت پر بات کریں گے۔ تو میں حوالہ پڑھتی ہوں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی۔ تو آج اس آیت پر ہم غور و فکر کریں گے اور چند سوالات۔ آج ہمارے ساتھ بھائی سلیمان جان موجود ہیں۔ بھائی سلیمان، بہت بہت خوش آمدید آپ کو ایک دفعہ پھر اس شو میں۔ تو آج ہم خاص طور پر اس آیت پر بات کریں گے۔ تو یہاں پر جو میرا آپ سے پہلا سوال ہے، یسایہ 53ویں باب میں خادم سے کیا مراد ہے؟ اور اس سے مراد کوئی ایک شخص ہے یا پوری قوم کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ اور یسایہ 53واں باب ہم نے جب یسایہ کے اوپر گفتگو بھی کی تھی اس شو کے اندر، تو ہم نے سیکھا تھا کہ یہ جو خادم ہے جسے ہم سفرنگ سرونٹ کہتے ہیں، یسایہ کی کتاب میں 40ویں باب سے لے کر 55ویں باب تک جو حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے خدا کے خادم یا سفرنگ سرونٹ کے گیت، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے علماء جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے علماء ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک الگ یونٹ ہے کتاب کے اندر، اور اس میں شاید اس کو مرتب اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جو خدا کے خادم کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ ایک جگہ ان کو شامل کیا گیا ہے۔ تو جو خدا کا خادم ہے 40ویں باب سے شروع ہوتی بات، جہاں خدا کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو تسلی دو، اور پھر آہستہ آہستہ ہم سیکھتے ہیں کہ یہ خادم کون ہے اور اس خادم کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یسایہ 53 باب کے اندر خادم کا لفظ استعمال نہیں ہوا، وہاں پر دوسری ٹائٹلز استعمال ہوئے ہیں خادم کے لیے، جیسے کہ مرد غمناک۔ تو لفظ جو ہے خادم کا ہمیں نہیں ملتا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بات اسی شخص کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ اب یہ شخص ہے یا قوم ہے، تو اس کے اوپر کچھ بحث ہے۔ چند یہودی اسکالرز جو ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ شخص کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہ بنی اسرائیل قوم کی بحیثیت مجموعی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جو خدا کا خادم ہے، جو دکھ اٹھانے والا ہے، یا جو مرد غمناک ہے، یا جس کے اوپر سیاست کی گئی یا جسے کچلا گیا، یہ کوئی ایک شخص نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا خادم جو ہے یہ پوری قوم ہے۔ تو اس قوم کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ کچھ یہودی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص کی بات ہو رہی ہے جو کہ دکھ اٹھاتا ہے، یا جو راست باز ہے، یا جو خدا کا خادم ہے۔ مسیحی نقطہ نظر میں ہم اسے شخص کے ساتھ ہی جوڑتے ہیں، خصوصی طور پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، کہ ہمارا مسیحی ایمان اس پہ بڑا کلیئر ہے۔ اس کے اوپر مسیحیوں کے بیچ میں بحث نہیں ہے کہ یسایہ 53 باب جو ہے اس کا کس طرف اشارہ ہے۔ اس کا اشارہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح، خصوصی طور پر اس کی صلیبی موت کے واقعات، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنا، اور پھر اس کے وسیلے سے جو کلیسیا کی خدمت ہے اس کو ہم خدا کے خادم کے گیت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو جیسے جیسے ہم گفتگو میں آگے بڑھیں گے تو پھر ہم دیکھ سکیں گے کہ جو یہودی تفسیر ہے جس میں قوم کی بات ہو رہی ہے اور جس میں فرد کی بات ہو رہی ہے، ہم اسے کس طرح سمجھ سکتے ہیں بغیر سے مکمل طور پر رد کیے ان کی بات کو بھی سمجھتے ہوئے، لیکن ہم کیوں اسے مسیح کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، یا ہم کیوں اس کو مسیحی نقطہ نگاہ سے پڑھتے ہیں۔ تو ہم جب گفتگو کو آگے بڑھائیں گے نا تو پھر یہ فرق واضح ہو جائے گا۔ جی تھینک یو سو مچ بھائی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں یہ خادم بے قصور بھی لگتا ہے اور دکھ بھی اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس بات میں خادم بے قصور نظر آتا ہے اور پھر یہ دوسروں کے لیے تکلیف کیوں سہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یسایہ 53 باب اس کو بار بار دہراتا ہے کہ یہ جو خدا کا خادم ہے اس پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، خاص طور پر موت تک، وہ اس کی اپنی کسی خطا کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور یہاں پر وہ ایک تصور آتا ہے جسے ہم انگریزی میں اسکیپ گوٹ کہتے ہیں، جی ہاں، جسے اردو میں ہم بلی کا بکرا کہتے ہیں۔ یعنی بلی کا بکرا وہ ہوتا ہے کہ جو تمام لوگ، یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک کمیونٹی کے اندر یا ایک معاشرے کے اندر یا بہت سارے لوگوں کے اندر ایک کوئی بیچارہ ہوتا ہے مظلوم، جو سب کا کیا کہنا چاہیے، سب کا قصور جو ہے اس پر لادا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، جی ہاں۔ اور یہاں پر یسایہ 53 باب میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ غلط ہوا ہے اور ہمارے سبب اس کے ساتھ سیاست ہوئی، یہ حوالے میں لکھا ہے۔ تو یہ ناحق جو ہے یہ مصیبت اٹھا رہا ہے،
اس کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے, اس کا اپنا کوئی گناہ نہیں ہے, الٹا یہ ایک راست باز ہے اور یہ بدی کے بجائے نیکی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور بدی کے بدلے میں نیکی کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ دکھ اٹھاتا ہے. تو اس سوال واقعی میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک بے قصور شخص جو ہے وہ دوسروں کے لیے تکلیف کیوں اٹھاتا ہے. جی یہ بائبل کی خاص طور پر پرانے عہد نامے کا موضوع ہے, ایمانداروں کی یا راست بازوں کی سفرنگ, دکھ اٹھانا, ٹھیک ہے. ایوب کی کتاب جو پوری کتاب ہے وہ بھی اسی کے اوپر لکھی گئی ہے. بہت سارے زبور جو ہیں وہ بھی اسی پہ لکھے گئے ہیں, اور یہ خادم کے جو گیت ہیں یسایہ کی کتاب میں ان کا بھی موضوع یہی ہے کہ کیوں جو ہیں راست باز لوگ دکھ اٹھاتے ہیں. زبور نویس بھی خدا سے بار بار پوچھتا ہے کہ کیوں, کب تک خدا میں دکھ اٹھاؤں گا, یا جو میرے دشمن ہیں, جو بدکار ہیں, وہ کیوں سرفراز ہوتے ہیں, یا وہ کیوں اس دنیا میں آگے نکلتے ہیں. تو اس کا جواب نہیں ہمیں دیا جاتا, اس کا براہ راست ہمیں کلام خدا کے اندر اس کا جواب نہیں دیا جاتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, کیونکہ یہ دنیا کی ایک سچویشن ہے کہ جہاں پر اچھے لوگ جو ہیں یا نیک لوگ جو ہیں وہ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ دکھ اٹھاتے ہیں, اور کبھی کبھی ہمیں ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بدکار لوگ ہیں یا جو گنہگار لوگ ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دنیا کی ایک ناانصافی ہے. خدا کا کلام اسے ریکگنائز کر رہا ہے, وہ اسے پروموٹ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اور اس کا جو جواب ہے نا, جواب یہ ہے کہ خدا خود جو ہے وہ اس دکھوں میں شامل ہوتا ہے, اور خدا کے دکھوں میں شامل ہونے کے باعث جو ہے راست باز جو ہے وہ اپنے دکھوں سے آرام پاتے ہیں. تو ہم جب آج اس کو پڑھیں گے, اور اس کے اندر خادم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فدیہ کے طور پر دیا گیا, لیکن یسایہ کی کتاب میں بار بار آپ پڑھیں گے خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ میں تیرا فدیہ دینے والا ہوں. تو یہ خدا خود ہے جو خادم کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے, اور یہ ایک اور کڑی ہے جس کی وجہ سے ہم اسے مسیحی نقطۂ نگاہ سے پڑھتے ہیں, تجسم کے بھید کے ذریعے اور مسیحا کے دکھوں کے ذریعے, کہ کس طرح خدا جو ہے وہ انسانی روح کے اندر اور انسانی دنیا کے اندر دکھوں میں شامل ہوتا ہے. اور پھر وہ جو یہ ایک امبیلنس ہے, یہ جو دنیا کی غلطی ہے کہ راست باز دکھ اٹھاتے ہیں, تو مسیح جو سب سے زیادہ راست باز ہے وہ ان سارے دکھوں کو اٹھا کر اپنے اوپر ہمیں ان ہمارے دکھوں سے وہ نجات دیتا ہے. تو تکلیف جو سہتے ہیں نا لوگ راست باز, وہ اس دنیا کی ایک کیا کہ سمجھنا ایک خرابی ہے, ظلم ہے کہ راست باز دکھ اٹھاتا ہے. تو خادم جو ہے نا وہ اس میں اور عام لوگوں میں فرق یہ ہے کہ وہ پھر اسے مظلوم کے طور پر نہیں سہ رہا, بلکہ وہ پیسو کے بجائے ایکٹیو, یعنی کہ وہ جو دکھ ہے نا انہیں وہ خدا کی مرضی سمجھ کے ان میں شامل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے, اور مسیح نے صلیب پر یہی کیا, بجائے اس کے کہ اس بات پر روتا پیٹتا کہ میرے خلاف سیاست ہو رہی ہے یا مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, اس نے اس کو پلٹ دیا. اور جب ہم صلیبی کلمات کو دیکھتے ہیں اور مسیح کے سارے گفتگو کو دیکھتے ہیں صلیب کے ارد گرد, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ کنٹرول میں ہے اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے تابع دار ہیں, کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے اس نے اپنی جان اپنے دشمنوں کے حوالے کی. اور اس خادم کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں, جب یسایہ 50واں بابا پڑھتے ہیں جہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے کہ خدا نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی, تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ ہر روز صبح مجھ پر اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے, اور پھر وہاں لکھا ہے کہ میں نے اپنی داڑھی جو ہے وہ نوچنے والوں کے حوالے کی. تو یسایہ کی کتاب سے ہم یہ سیکھتے ضرور ہیں کہ جو دنیا میں ناحق سفرنگ ہے, یعنی کہ دکھ جو ہے ناحق ہم پہ آتا ہے, لیکن اگر ہم اسے بجائے اس کے کہ مجہول طریقے سے یا اسے اپنے اوپر ظلم سمجھنے کے بجائے اس کو ہم پلٹ دیں اور خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں جانتے ہوئے ان دکھوں میں سے گزریں, تو پھر یہ جو برائی ہے یا جو ظلم ہے یہ بھلائی میں پیدا ہو جاتا ہے, نہ صرف ہمارے اپنے لیے بلکہ ہم بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بھی بنتے ہیں. اور حقیقی طور پر مسیح نے یہی کیا کہ اس کے دکھوں کے وسیلے سے جو ہے وہ دنیا نے نجات پائی. جی بھائی بہت خوبصورت, اور یہ بات آپ نے بہت اچھی کی کہ جس طرح ہم بیزاری سے دکھ کو سہتے ہیں, مطلب ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ دکھ خداوند کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں, تو بڑی ہی لاچار ہو کر اور اس میں بہت زیادہ غم کر کے ہم اس بات کو لیتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ خداوند کی مرضی سمجھ کر اگر ہم اسے قبول کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ دکھ بھی ہمیں جو ہے وہ اتنے بڑے نظر نہیں آئیں گے جتنے ہم سوچتے ہیں. تو یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. تو اگلا سوال بھائی میرا یہ ہے کہ جیسا کہ یہ سایہ 53 باب اس کی 4 آیت میں مرقوم ہے کہ
تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا. تو اس میں نجات یا کفارے کا کیا تصور ہے؟ جی، اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھر وہی جو شروع میں سوال تھا نا کہ یہ قوم کا ذکر ہے یا یہ ایک فرد کا ذکر ہے. دیکھیں یہ جو خدا کے خادم کے گیت ہے نا، ان کے اندر یہ بات واضح نہیں ہوتی. کبھی کبھی جب یہ جب شروع ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ یسایہ کا 41واں باب آپ پڑھتے ہیں اور اس کی 8ویں آیت آپ پڑھیں، تو وہاں پر خدا براہ راست اسے کہتا ہے کہ اسرائیل، یعقوب میرا بندہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے. پھر جب آپ جاتے ہیں 44ویں باب میں اور 45ویں باب میں، وہاں پر آپ کو خورس بادشاہ کا ذکر ملتا ہے. جی. اور خورس بادشاہ جو تھے وہ پرشین کنگڈم کے بادشاہ تھے. مشہور شخصیت ہیں تاریخ کی، سب لوگ ان کو جانتے ہیں. اور موجودہ ایران جو ہے اس میں بھی ان کو آج تک مانا جاتا ہے. یہ وہ شخص تھا جس نے بابل کی اسیری سے چھڑایا لوگوں کو اور یہودیوں کو واپس اپنے گھر بھیجا. تو وہاں پر خورس کے بارے میں خدا کہتا ہے، حالانکہ وہ یہودی نہیں تھا یا بائبل کو نہیں مانتا تھا، لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ میرا ممسوح ہے اور میں نے اسے مقرر کیا. تو کچھ تفسیر میں یہ بھی آتا ہے نا کہ اب یہ جو خادم ہے یہ خورس بادشاہ. لیکن ایک شفٹ آتا ہے جب آپ جاتے ہیں یسایہ 49 باب کے اندر، جب آپ جاتے ہیں اس کی 5ویں 6ٹھی آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک شفٹ نظر آتا ہے کہ پہلے جو یا یہ بنی اسرائیل ہے یا یہ خورس بادشاہ ہے. پھر ایک دم سے 49ویں باب میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس خادم کا ایک مشن ہے کہ اس نے دنیا کو خدا کی طرف لے کر آنا ہے. اور نہ صرف دنیا کو لے کر آنا، بلکہ وہاں لکھا ہے کہ تو یعقوب اور اسرائیل کو واپس لے کر آ. تو یعنی یہ جو خادم ہے نا، اس کا مشن یہ ہے کہ یہ اسرائیل کو واپس لے کر آئے خدا کے پاس. تو یہ اسرائیل خود نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ہم 50ویں باب میں جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اب خادم خود بات کر رہا ہے اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں باغی اور برگشتہ نہیں ہوا. جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کی پوری جو تاریخ ہے بائبل کے اندر، چاہے وہ مصر میں تھے یا چاہے وہ کسی بھی دور میں تھے، انہوں نے خدا کے ساتھ باغیانہ رویہ رکھا. اور اسی لیے بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک فرد ہے. ٹھیک ہے. یہ پوری قوم نہیں ہے، خاص طور پہ بنی اسرائیل قوم یہ نہیں ہے. اور پھر جب ہم آتے ہیں اس کے اندر 53ویں باب کے اندر، تو وہاں پر پھر اس خادم کے بارے میں صرف یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ اسکیپ گوٹ ہے، بلی کا بکرا ہے، بلکہ بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس نے ہماری غموں کو، ہمارے دکھوں کو، پھر آگے لکھا ہے ہماری تقصیروں کو، ہماری بیماریوں کو اس نے اپنے اوپر لیا اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے اپنی جان قربانی کے طور پر دی. تو جہاں قربانی کا ذکر آتا ہے اور اس کے ساتھ گناہوں کی معافی یا جسم کی شفا یا دکھوں کا دور ہونا ہے، تو یہ بہت زیادہ جو ہے اشارہ ہے کفارے کی طرف. کیونکہ پرانے عہد نامے میں کفارے کا مقصد یہ تھا کہ جو برائیاں ہیں بنی اسرائیل سے، جو ان کے گناہ ہیں اور اس گناہ کی وجہ سے جو ان کے جسمانی اثرات ہیں وہ ان سے دور ہوں. تو یہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو خدا کا خادم ہے یسایہ 53 باب میں، یہ ایک عوضی یا ایک کفارے کے طور پر جو ہے یہ ساری مشقتیں سہتا ہے. اب بنی اسرائیل بحیثیت مجموعی، یہ بالکل بات صحیح ہے کہ اپنی تاریخ میں ان کے اوپر بھی مصیبتیں آئیں. خاص طور پر یسایہ کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بابل کی اسیری جو ہے یہ ایسا وقت ہے کہ جب اس قوم کے اوپر مصیبت آئی. اور پھر ہم موجودہ تاریخ میں دیکھتے ہیں جب دوسری جنگ عظیم کے اندر ہولوکاسٹ ہوا جرمنی کے اندر، تو لاکھوں یہودیوں کو قتل عام کیا گیا ہٹلر کے اندر. بہت سارے لوگ اس کے ساتھ بھی اس کو جوڑتے ہیں کہ جو دنیا کی سیاست ہے اس کے اندر جو ہے یہودی قوم کے اوپر سیاست ہوتی ہے اور ان کو کچلا جاتا ہے. تو وہ لوگ اس حساب سے اس کو پڑھتے ہیں. لیکن اس کا جو وسیع تر پیغام ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ خادم جو ہے وہ دکھ اٹھا رہا ہے، بلکہ وہ دکھ جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اس دکھ کے وسیلے سے جو ہے دنیا کی برائی، دنیا کا گناہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پرانے عہد نامے میں جو برہ قربان ہوتا تھا اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ گناہ کو جو ہے بنی اسرائیل کے خیمے سے دور لے جائے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں. نہ صرف یہودی قوم کی جو سفرنگ ہے اسے بالکل ہمیں تسلیم بھی کرنا چاہیے، صرف یہودی قوم کے نہیں، جو مظلوم لوگ ہیں دنیا بھر میں. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ بہت سارے جو شیعہ حضرات ہیں ان کے بیچ میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو کربلا کے واقعات ہیں، جی ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو ظلم کیا گیا وہ بھی ایک طرح کا فدیہ ہے.
پوری قوم کے لیے یا پوری امت کے لیے. سارے شیعہ نہیں مانتے اس کو, لیکن کچھ لوگ ان کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے, چند ایک مانتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور بھی اس کی مطلب وسیع تر آپ سمجھ لیں کہ انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. میں بطور مسیحی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ تاریخ میں اور آج دنیا میں جو شخص مظلوم ہے, جو راست بازی کی وجہ سے ستایا جاتا ہے, اس میں خدا کے خادم کی جھلک ضرور آتی ہے. تو مجھے ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ یہودی قوم پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے, لیکن اتم درجے میں یا فائنل درجے میں یہ خداوند یسوع مسیح پر ہی اپلائی ہوتا ہے, کیونکہ یسوع مسیح کی موت کے وسیلے سے معافی جو ہے اس کے دروازے کھلتے ہیں دنیا بھر کے لیے اور نجات کے لیے بھی, ٹھیک ہے. اور مسیح کا جو وہ مشن ہے پھر وہ کلیسیا آگے لے کر چلتی ہے. تو یہ جو دکھ اٹھانے والا خادم ہے, پھر یہ کلیسیا کی صورت میں آج دنیا میں موجود ہے کہ کلیسیا کس طرح سے دنیا کے دکھ اٹھاتی ہے اور اپنی اظہار ثانی کے باعث جو ہے وہ دنیا کے لیے نجات کا باعث بنتی ہے یا بن سکتی ہے یا اسے بننا چاہیے. جی بھائی, بہت خوبصورت. اور اس میں آپ نے ایک بات بہت اچھی کی کہ میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جہاں آپ نے کہا تھا کہ مسیح نے خوشی سے اپنی جان دی, تو بیٹے نے کوئی زبردستی یا اس طریقے سے تو نہیں, لیکن بہت خوشی سے, جیسا کہ یہ سایہ میں بھی لکھا ہے. اور اس کا ریفرنس ہمیں نئے عہد نامہ میں بھی کوٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب اور اس کی 32ویں آیت میں, کہ یہاں پر لکھا ہے کہ کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی, یہ حبشی خوجہ کے بارے میں ہے نا, لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے, اور جس طرح برا اپنے بال کو تروانے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے. یہ حوالہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے, اور یہاں پر یہ صاف ظاہر ہے کہ جس طرح بھیڑ اپنے بال کو تروانے کے لیے خاموش رہتی ہے, اسی طرح اس کو یسوع سے تشبیہ دی گئی. اور یہ کوئی زبردستی عمل تو ہے نہیں, جس طرح بھیڑ اپنے بال کو تروانے والے کے سامنے بے زبان رہتی ہے, اسی طرح مسیح بھی رہا اور اس نے خوشی سے اپنی جان دی. اسی کے ساتھ ساتھ بھائی میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ یسایہ 53ویں باب میں یسوع کی مصلوبیت کے واقعہ میں کیا ربط ہے؟ جی, اور جیسے آپ نے حوالہ بڑا اچھا کوٹ کیا ہے اعمال 8ویں باب سے, کہ جو یہ حبشی خوجہ ہے, یعنی کہ جو ایتھوپیا کا ایک وہ کوئی بڑا اشرافیہ میں سے ایک بندہ ہے, جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یسایہ کا تمار جو ہے وہ پڑھ رہا ہے. اور وہ یہ والا واقعہ پڑھتا ہے جو یسایہ 53ویں باب کے اندر, اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کا کیا مطلب, اور پھر یسوع مسیح کا ایک شاگرد فلپس اس کے پاس جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے اور اسے مسیح کی بابت بتاتا ہے کہ یہ مسیح کا ذکر ہو رہا ہے, کہ مسیح کی جو صلیبی موت ہے وہ بالکل ویسے ہے جیسے خدا کے خادم کی موت ہے یسایہ 53ویں باب میں. اور اس کے بعد یہ جو حبشی خوجہ ہے یہ مسیح پر ایمان لاتا ہے اور وہیں پر اسے بپتسمہ بھی دیا جاتا ہے. جی, تو ابتدائی کلیسیا سے بائبل مقدس میں, انجیل میں, اعمال کی کتاب میں شروع دن سے کلیسیا کا یہ ایمان ہے کہ یہ جو یسایہ 53واں باب ہے یہ مسیح کی بابت ہی ہمیں بتا رہا ہے. اب اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ ہم ایک ایک جو آیت ہے اس کو ہم کسی طرح سے فٹ کریں مسیح کی, یا پھر کہ ہوتی بھی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یسایہ 53 باب میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ مسیح کی تو نسل کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا پھر اور بھی ایسی باتیں, ٹھیک ہے. تو ہم یہ بات نہیں کر رہے. میں نے آپ کو پہلے بھی اس پہ ذکر کیا ہے اور بار بار میں کہتا بھی رہتا ہوں کہ جو نبوت ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوتی پیش گوئی مستقبل کے بارے میں, بلکہ جو دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں ایک آبزرویشن ہوتی ہے, اور پھر خدا کے کلام کے وسیلے سے اس کے اوپر ایک انالیسس ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا نا کہ دنیا میں لوگ ناحق دکھ اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں جو خدا کا خادم ہے اس کا کیا رول ہے, اور اس کا رول یہ کہ وہ پھر وہ دکھوں کو بجائے پیسو طریقے سے, مجہول طریقے سے وہ انہیں خدا کی مرضی سمجھ کر اٹھاتا ہے, اور اسی باعث وہ اس بدی کا یا اس ناانصافی کا خاتمہ کر دیتا ہے. کیونکہ اگر آپ بدی کے عوض بدی کریں یا اگر آپ برائی کے عوض برائی کریں تو پھر وہ برائی کبھی ختم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. مہاتما گاندھی کا بڑا مشہور قول ہے نا کہ اگر آنکھ کے بدلے آنکھ ہو تو پوری دنیا اندھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو ہمیں کوئی ایک ایسا شخص چاہیے جو پھر معاف کرتا ہے. جی, اور صلیب کا پیغام ہے یہی کہ مسیح نے جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے دشمنوں کو معاف کیا. بالکل, کہ جب مسیح صلیب پر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اے باپ انہیں معاف کر. اور اس کے باعث اس کی وجہ سے وہ دنیا کی نجات کا باعث بنتا ہے, کہ نہ صرف یہ کہ اس نے کفارہ دیا اور اس پر ایمان لانے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن جب ہم مسیح کو دیکھتے ہیں, اگر ہم مسیح کو صرف ایک مثال کے طور پر بھی لینا کہ ایک راست باز شخص کس طرح اپنے ساتھ بے انصافی کے اندر رد عمل دکھاتا ہے, تو اس سے بھی ہم یہ سیکھتے ہیں
کہ ہم نے بھی کس طرح سے دنیا کے انسان، یہ نہیں کہ ناانصافی کو برداشت کرنا ہے، ناانصافی یا انجسٹس جو ہے یا دنیا کی برائی ہے نا اس کو ختم کرنا ہے. ہمارے اکثر مسیحی حلقوں کے اندر یا عام طور پر مذہبی سوچ یہ ہوتی ہے کہ چپ کر کے خدا کی مرضی سمجھ کے دکھ کو سہنا. اس میں نا یہ مسئلہ آتا ہے کہ آپ برائی کو دبا رہے ہوتے ہیں. یہاں برائی کو دبانا نہیں ہے، مسیح نے برائی کو دبایا نہیں بلکہ دنیا کے سامنے، ٹھیک ہے، پبلکلی اس نے اس کو ختم کیا. ٹھیک ہے، نان وائلنٹ یا مطلب کیا کہنا چاہیے، بدلہ نہ لینا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور خاموش رہنا ایک الگ چیز ہوتی ہے بدی کے لیے. بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے دنیا میں انصاف کو قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ انصاف جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے، اور سب سے بڑی قربانی اس کے لیے مسیح نے دی کہ اس نے دنیا کے وہ جو ناانصافی ہے اور جو خدا اور انسان کے بیچ میں جو ایک گیپ ہے گناہوں کے باعث، اس کو دور کیے. ٹھیک ہے، تو اس کو ایک ہولسٹک طریقے سے کلام مقدس پیش کرتی ہے. تو جو صلیب کا پورا واقعہ ہے نا وہ یسایہ 53 باب کو پورا کرتا ہے اس طریقے سے کہ جو مسیح کے ساتھ واقعات ہوئے اس کے شاگردوں کو سمجھ آئی کہ ہاں یار یہ جو یسایہ 53 باب میں لکھا ہے نا یہ مسیح کے ساتھ پورا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو مصلوب کیا جاتا ہے تو یسایہ 53 باب میں لکھا ہے کہ وہ گنہگاروں کے ساتھ اس کا شمار ہوا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر پھر وہاں لکھا ہے کہ اس کے ساتھ سیاست ہوئی. تو ہمیں پتہ ہے کہ مسیح کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بنایا. جی ہاں. تو جب وہ مسیح کی صلیبی واقعات کو دیکھ رہے تھے مسیح کے شاگرد اور ابتدائی کلیسیا، اور پھر جب وہ کلام کو پڑھتے ہیں یسایہ 53 باب تو ان کو مماثلت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں حقیقی خادم یا حقیقی جو قربان ہوا خادم وہ خداوند یسوع مسیح ہے. وہ بنی اسرائیل قوم یا خورس بادشاہ یا عام کوئی شخص نہیں ہے، وہ ایوب نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس کے مار کھانے سے جو ہے وہ ہم نے شفا پائی ہے. تو اناجیل میں یسایہ 53 باب کا ذکر ہے، اعمال کی کتاب میں آپ نے بتایا، خطوط کے اندر اس کا ذکر ہے. خاص طور پہ پطرس تو لکھتا بھی ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں. بالکل. تو کلیسیا کا تو ڈے 1 سے یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ بات مسیح کے اوپر اتم درجے میں پوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے اس کو یہودی قوم پر کرنا ہے ہم مان سکتے ہیں اس بات کو، لیکن پھر وہ ہمیں بتائے کہ یہودی قوم کے دکھ اٹھانے سے یا اہل بیت کے دکھ اٹھانے سے یا کسی اور راست باز کے دکھ اٹھانے سے دنیا کی نجات کا بندوبست کس طرح ہوتا ہے، یا کفارے کا جو اس میں پہلو ہے کہ ہماری گناہوں کے باعث جو ہے اس نے قربانی دی اور اس کے وسیلے سے خدا نے اس کو بھی سربلند کیا اور پھر ہماری تقصیروں کو بھی ہم سے دور کیا. یہ کس طرح ہوتا ہے؟ مسیحیت میں تو یہ بڑا براہ راست ہے. ہمارا بار بار ہم یہ کہتے ہیں، چھوٹے بچے سے لے کر ہمارے عالم دین جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ مسیح کی جو موت ہے وہ کفارے کی موت ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم جب بائبل کو پڑھتے ہیں، پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں سارے جو یہ حوالے ہیں خصوصاً یسایہ کی کتاب وہ ہمیں مسیح میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اسی لیے یسایہ کی کتاب کو ہم 5ویں انجیل بھی کہتے ہیں کہ یہ 5th گوسپل ہے، کہ اس میں مسیح کی پیدائش سے لے کر اس کی صلیبی موت اور اس کے جی اٹھنے کے واقعات کی پیش گوئیاں یا ان کی نبوتیں ہو چکی ہیں اور وہ مسیح کے اوپر اتم درجے میں پوری ہوتی ہیں. بالکل. اور بھائی قربانی کے لیے تو بے عیب انسان کی ضرورت تھی. جی. اور انسان تو جو آدم سے پیدا ہوا ہے وہ تو اس کی تو جبلت ہی گناہ والی تھی. تو یہ تو سوچنے میں بھی تھوڑا معیوب ہی لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو بنی اسرائیل پر اس کی امپلیمنٹیشن کریں تو. اسی کے ساتھ ساتھ میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ اگر اس متن میں نجات کا راستہ دکھ، قربانی اور دوسروں کا بوجھ اٹھانا ہے، تو پھر ایسٹر کے موقع پر ہم یسوع کو اپنا نجات دہندہ کن معنوں میں کہتے ہیں؟ اصل میں نا اس کا اطلاق ہے ہی ایسٹر کے اوپر، کیونکہ یسایہ 53واں باب شروع میں خادم کے دکھ بیان کرتا ہے، لیکن اینڈ میں اس پہ بات ہوتی ہے کہ وہ خدا اسے سربلند کرتا ہے، اسے سرفراز کرتا ہے، اسے اچھے دن دکھاتا ہے اور پھر اس کے وسیلے بہتوں کی نجات یا بہتوں کا فدیہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مسیح کے ساتھ جو صلیب پر ہوا وہ ناانصافی تھی. ٹھیک ہے، اس پہ ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا اور اسے ظلم کر کے مارا گیا، جس طرح یہ یسایہ 53 باب میں خادم کو مارا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ خدا نے مان لیا اس بات کو، یا وہ اگر اس نے ظلم سہا تو خدا نے بھی اس کو جانے دیا. خدا اسے مردوں میں سے زندہ کر کے ایسٹر والے دن یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا نے دنیا کو، یعنی کہ دنیا نے جو ہے وہ مسیح کو رد کیا اور خدا نے جو ہے وہ مسیح کو قبول کیا. ٹھیک ہے، بڑا مشہور کال ہے، جان ڈومینک کراسن نیو ٹیسٹمنٹ کے اسکالر ہیں، کہ آن گڈ فرائیڈے دا ورلڈ سیز نو ٹو کرائسٹ اینڈ آن ایسٹر گاڈ سیز یس ٹو کرائسٹ. ٹھیک ہے، کہ جو ظلم سہتا ہے نا وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاید میں ناحق ستایا جا رہا ہوں یا میں مارا گیا ہوں،
لیکن خدا ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, بالکل تو ایسٹر کا پیغام یہی ہے کہ جو راست باز بے گناہ ہیں اور جو ناحق ظلم سہ رہا ہے, خدا اسے سربلند کرتا ہے. اور ایسٹر اس بات کا ثبوت ہے کہ جس طرح مسیح کو مصلوب کیا گیا لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا, اسے زندہ کیا, اسی طرح خدا آج بھی جتنے لوگ دنیا میں ہیں جو ناحق دکھ اٹھاتے ہیں, اگر وہ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آخری دن خدا ان کی بھی عدالت کرے گا, ان کے دشمنوں کا حساب کتاب کرے گا اور ان کو سربلند کرے گا. تو ایسٹر کا جو پیغام ہے نا یسایہ 53 باب سے, وہ دکھ سے زیادہ سربلندی کا پیغام ہے کہ آج اگر ہم دکھ اٹھاتے ہیں کسی بھی صورت حال میں, اگر ہم اسے خدا کی مرضی سمجھ کر چلیں تو خدا ہمارے زندگی میں بھی ایسٹر کے دن لائے گا, جس طرح اس نے اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا. بہت شکریہ بھائی, بہت خوبصورتی سے آپ نے تمام سوالات کے جوابات دیے اور بہت خوبصورت آپ نے کفارے کے بارے میں ہم سب کو انفارمیشن دی اور بتایا. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ مسیح کا کفارہ پوری دنیا کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور بے شک یہ ہماری نجات کا ستون بھی ہے. تو آج جو کہ ہم نے ان ساری باتوں سے یقیناً میں نے بھی اس سے برکت پائی ہے اور آپ نے بھی اس سے برکت پائی ہوگی. تو ان سب کے باوجود بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی موضوع پر بات کی جائے تو آپ ہمیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک کہتی ہوں. میری اور میری ساری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید قیامت المسیح مبارک ہو. ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.